محترم جناب بلال صاحب کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا تھا اسلام میں قسطوں پر فروخت کا کاروبار جائز ہے. اس میں سوال میں بڑی وسعت ہے. بظاہر اصل میں کوئی چیز اگر دکان والا یا جس کی وہ ملکیت ہے وہ اگر نقد میں کسی اور دام میں فروخت کرے اور قسطوں کے دام اور لے، یعنی اس پر کچھ اضافی لے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے نزدیک قسطوں پر جو معاہدہ ترتیب دیا جاتا ہے اصل میں وہ فاسد ہے اور وہ غلط. آپ قسطوں پر سامان کی جو دستاویز ہے ان کی آپ جانچ پڑتال کیجیے. تو دستاویز میں وہ یہ لکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اگر کپڑے دھونے کی مشین لی اور اس کی مالیت 5,000، آپ نے ان سے آپ سے انہوں نے 1,000 روپیہ نقد لے لیا. اب نقد لینے کے بعد آپ پر قسط باندھتے ہیں وہ کہ 200 روپیہ مہینہ آپ ادا کریں گے. فرض کیجیے آپ نے 1,000 روپے ایڈوانس دے دیے، انہوں نے آپ کو 1,000 کی رسید دے دی. جب آپ اس کی قسط ادا کریں گے تو وہ اس رسید پر قسط نہیں لکھتا بلکہ وہ لکھتا ہے کہ آپ نے کرایہ ادا کیا. یہ معاہدہ جو ہے وہ فاسد. اس کی وجہ کیا ہے کہ قسط پر سامان دینے والے کی اپنی نیت اس وجہ سے خراب کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس شخص نے اقساط پر سامان لیا وہ اگر قسطیں نہ دے پائے تو میں قانونی طور پر اس سے وہ مشین یا وہ چیز اٹھا لوں کہ جس کو میں نے قسطوں پر فروخت کی. اگر وہ قسطوں پر فروخت کی اور وہ قسط کی رسید آپ کو دے تو آپ ہلکے پھلکے اس کے مالک ہو جائیں. تو وہ آپ کو کرائے کی رسید دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو کرائے پر دی تاکہ آپ کے گھر سے اس کا اٹھانا ممکن ہو جائے. اس معاہدے کو یوں بدلا جائے کہ جیسے 5,000 روپے کی کوئی مشین تو 1,000 روپے مہینہ لے لیا جائے. 200 روپے جو ماہانہ قسط ہے اس کو باضابطہ لکھا جائے، مینشن کیا جائے کہ اب آپ کی جانب جو ہے وہ 5,000 ہمارے نکلتے تھے، اب 1,200 روپے اس میں سے منہا ہو گئے اور اب آپ کے پاس جو ہے ہمارے 3,000 گویا 800 روپے اب آپ کی طرف نکلتا ہے. ہر رسید پر اس کا لکھنا ضروری، ورنہ ہوگا کیا کہ ایک قسط اگر آپ نہ دیں گے تو 1,000 تو آپ کے گئے اور جو قسطیں آپ نے دی وہ بھی گئیں اور وہ دکان سے مشین اٹھا لے گا. ہمیں کلام اصل میں اس تحریری معاہدے پر ہے. قسطوں کے سامان لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں.